اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں نبی کے گھر میں بنا اذن کے بنا اجازت کے داخل نہ ہو۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور ان ایام میں جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے مظالم پر آہ و فغاں کریں اور مجلس و ماتم برپا کریں، وہیں ایک بڑی ذمہ داری ان ایام میں ہماری یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے مظالم کو دنیا کے کونے کونے میں خاص کر امت مسلمہ کے جوانوں تک پہنچائیں، اور یہ مظالم فقط اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ امت مسلمہ اہل سنت کی جو قدیم کتابیں ہیں کہ جن میں ان مظالم کا ذکر ملتا ہے، ان مظالم کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور ان کے سامنے اس بات کو آشکار کریں کہ نبی کی بیٹی نے بعد پیغمبر کیسے کیسے مظالم برداشت کیے ہیں۔ اس لیے کہ آج جب عام طور سے کسی مسلمان کے سامنے آپ اس بات کا ذکر کریں کہ بعد پیغمبر نبی کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر ہجوم ہوا، حملہ کیا گیا، ان کے گھر کو آگ لگائی گئی اور بطن مادر میں جو جناب محسن تھے ان کو ساقط کیا گیا، مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور جبراً بیعت پر مجبور کیا گیا، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا بعض لوگ تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور بعض اگر اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو کچھ حد تک، کہ جہاں تک آ کر وہ اپنے عشق صحابہ کے دعوے سے معزول نہ ہو جائیں، وہاں تک کہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں اہل سنت کی قدیم کتابوں سے، اس لیے کہ جہاں ہم جب ان مظالم کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو شیعوں نے خود گڑھ لی ہیں اور ان کی نسبت ہماری طرف دیتے ہیں۔ نہیں عزیزوں، اگر آپ متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اہل سنت کی قدیم سے قدیم ترین کتابوں کے حوالے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات پر بعد پیغمبر جو مظالم ڈھائے گئے ان کا اس بات ہو جائے گا اور ان کو ثابت کیا جائے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا گیا اور ان کے دروازے پر آگ لگائی گئی اور بچے کو ساقط کیا گیا، مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، تو لوگ یہ کہہ کر اس بات کو انکار کر دیتے ہیں کہ کہاں وہ صحابہ، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی پیغمبر نبی کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد ایسے ایسے مظالم آل پیغمبر پر ڈھائیں۔ تو عزیزوں، یہ تو فقط آپ کی عقل ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا انس ہے، ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ تاریخ نے باقاعدہ طور پر ان سارے باتوں کو، سارے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ ہاں، جہاں تک رہی بات یہ کہ یہ سارے واقعات کہ پیغمبر بعد پیغمبر گھر پہ آگ لگا دینا، دروازے پر حملہ کرنا اور پہلو پر دروازے کو گرا دینا، بچے کو ساقط کر دینا، مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنا، یہ ساری باتیں آپ کو کسی ایک عالم اہل سنت کی کتابوں میں، کسی ایک ہی کتاب میں یہ سارے واقعات نہیں ملیں گے، بلکہ چونکہ ان کو بھی اپنا دامن بچانا تھا، لہٰذا بعض نے صرف یہاں تک لکھ دیا کہ بعد پیغمبر صحابہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہوئے، تو بعض نے یہ لکھا کہ دروازے میں آگ لگائی گئی، بعض نے اس بات کو ذکر کیا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، بعض نے یہ ذکر کیا کہ بچے کو ساقط کیا گیا۔ تو اگر آپ باتوں سے باتوں کو ملائیں تو انشاءاللہ کہ حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے گی کہ بعد پیغمبر یہ تمام کے تمام مصائب بنت پیغمبر پر ڈھائے گئے ہیں۔ آئیے میں اس سلسلے کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ جو اس ضمن میں آپ کی خدمت پیش کروں گا وہ اہل سنت کے قدیم عالم ہیں ابن قتیبہ الدینوری۔ یہ ان کی وفات ہوئی ہے سن 276 ہجری میں، یعنی سن 276، یعنی سمجھ لیجئے کہ غیبت صغریٰ کا ابتدائی دور تھا، یعنی انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بھی در کیا اور زمانے غیبت صغریٰ میں بھی یہ موجود رہے ہیں۔ یہ اپنی کتاب
کہ جس کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ، اور یہ تاریخ الخلفاء کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر یہ سارے تقریباً 4 صفحات میں انہوں نے سارے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ کون کون سے واقعات اور کون کون سے مظالم بعد پیغمبر بنت پیغمبر پر ڈھائے گئے۔ تو میں نے حوالہ آپ کے خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے ان کے کچھ جملات پڑھتا ہوں کہ جس سے سمجھ میں آئے گا کہ بعد پیغمبر کس طریقے کے مظالم ڈھائے گئے۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ الامامۃ والسیاسہ۔ اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر یہ رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں کہ ان ابا بکر تفقد قوما تخلفوا عن بیعتہ، کہ ابو بکر نے کہ جنہیں امت مسلمہ خلیفہ اول مانتی ہے، انہوں نے بعد پیغمبر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جنہوں نے بعد پیغمبر ان کی خلافت کے حوالے سے بیعت نہیں کی تھی، ابھی ان کی بیعت سے رہ گئے تھے۔ جب ان کو ڈھونڈنا شروع کیا اور وہ لوگ نہیں ملے تو یہ لکھتے ہیں فبعث الیہم عمر، تو تلاش کرنے کے لیے ایک جماعت کے ساتھ عمر کو، یعنی جنہیں امت مسلمہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، ان کو بھیجا کہ جائیں اور تلاش کریں۔ فجاء فناداہم وہم فی دار علی، تو اب یہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے مولائے کائنات کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے مولائے کائنات اور جو لوگ ان کے اندر موجود تھے اس گھر کے اندر، ان کو باہر نکلنے کے لیے حکم دیا۔ فابوا، تو ان لوگوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ فدعا بالحطب، تو عمر نے جنہیں خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ آگ منگوایا۔ وقال والذی نفس عمر بیدہ لتخرجن او لاحرقن علی من فیہا، کہ اس خدا کی قسم کے جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے، یا تو تم گھر سے باہر نکلو یا میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ 2 آپشن دیا، یا تو گھر سے باہر نکلیں یا میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا، اب دیکھیے کہ انشاءاللہ جب اور حوالے ذکر کروں گا تو کس نے کہا؟ فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا کہ تم اس گھر میں آگ لگانے کی بات کرتے ہو، ان فیہا فاطمہ، اس گھر میں تو نبی کی لخت جگر، نبی کی بیٹی فاطمہ رہتی ہیں۔ تو انہوں نے پلٹ کر جملہ کیا کہا؟ وَإِن، یعنی میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا چاہے اس میں فاطمہ ہی کیوں نہ رہتی ہوں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن قتیبہ دینوری کہ جو 200 ہجری میں زندگی گزار رہے تھے، یعنی آج سے 1200 سال پہلے، یہ کہہ کر آپ ہمیں رد نہیں کر سکتے کہ یہ ساری باتیں شیعوں نے اپنی کتابوں میں گڑھ لی ہیں، نہیں، بلکہ وہ عالم دین آپ کا کہ جو موثق ہے، صحیح السند روایت میں اس بات کو ذکر کر رہا ہے، سن 200 ہجری میں، جو کہ امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس میں زندگی گزار رہا عالم دین، وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ اس طریقے سے خلفاء نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مظالم ڈھائے۔ اب انہی سلسلے کو، جب میں نے کہا کہ 4 صفحات میں یہ ساری باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اب جب آپ انہی واقعات کو پڑھتے چلے جائیں گے تو آخرکار آپ کو یہ جملہ بھی ملے گا کہ جناب فاطمہ نے جب محسوس کیا کہ دروازے پر اس طریقے سے لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں تو جناب فاطمہ آئیں، وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهَا، اور جناب فاطمہ نے بلند آواز سے کہا، یا ابت یا رسول اللہ ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافہ۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ عالم اہل سنت جو کہ قدیم ہیں، بزرگ ہیں، اور امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ نے جب محسوس کیا کہ دروازے پر لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں اور آگ و لکڑی لے کر جمع ہوئے ہیں، تو جناب فاطمہ نے کیا شکایت کی؟ اپنے مرحوم بابا پیغمبر کے اسلام کو یاد کیا اور جملہ کہا، یا ابت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافہ، آپ کے بعد ہم نے ابن ابی قحافہ جو کہ خلیفہ اول کی کنیت تھی، اور ابن خطاب جو کہ خلیفہ ثانی کی کنیت تھی، جناب فاطمہ شکایت کر رہی ہیں کہ اے بابا، ہم نے آپ کے بعد ان دونوں سے کیسے کیسے مظالم برداشت کیے ہیں۔ یہاں تک کہ اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اخرجوا علیا فمضوا به الی ابی بکر فقالوا له بایع، کہ یہ سارے واقعات ہوتے رہے یہاں تک کہ مولائے کائنات کو زبردستی ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور مولائے کائنات کو زبردستی خارج کیا گیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ مولائے کائنات خود نہیں نکلے، فاخرجوا، مولائے کائنات کو زبردستی خارج کیا گیا، گھر سے نکالا گیا، اور نکال کر کہاں؟ خلیفہ اول کے پاس لے جایا گیا، فقالوا له، اور وہاں لے جا کر کہا گیا بایع، کہ علی آپ بیعت کیجئے۔ فقال ان انا لم افعلہ، کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ فقالوا اذن واللہ الذی لا الہ الا ہوا نضرب عنقک، کہ اے علی اگر آپ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے
ان ساری باتوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا. ہمارے پاس ہماری کتابوں میں اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے. آپ مطالعہ تو کیجئے. کتاب امامت و سیاست میں سن 200 ہجری میں ہی اس بات کو لکھ دیا گیا کہ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں. مزید آئیے، ایک اور عالم دین ہے بلاذری کے نام سے، البلاذری. یہ صاحب کتاب انساب الاشراف، انہوں نے کتاب لکھی، یعنی نساب تھے اور عرب کے نسب وغیرہ کو خوب جانا کرتے تھے. تو اپنی کتاب انساب الاشراف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586 پر یہ لکھتے ہیں کہ انا ابا بکر ارسل الی علی یرید البیعہ فلم یبایع، کہ خلیفہ اول ابو بکر نے خلیفہ ثانی عمر کو کیا کیا، کہ جنہیں امت مسلمہ خلیفہ نبی کا مانتی ہے، کیا کیا، بھیجا کہاں پر، علی کی طرف، علی کے پاس بھیجا. کس لیے؟ کہ بیعت کر لیں. فلم یبایع، تو مولا کائنات نے بیعت نہیں کی. فجاء عمر، تو عمر آئے اور آنے کے بعد کیا کہا، ومعہ فتیلہ فتلقتہ فاطمہ، اور عمر اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا، فتیلہ. فتیلہ کہتے ہیں کسی چیز کو آگ لگانے کے لیے جو لکڑی میں آگ لگا دی جاتی ہے، وہ ہاتھ میں لیے ہوئے جناب فاطمہ کے گھر پہ آئے. اس لیے تاکہ مولا کائنات کو بیعت کے لیے لے جا سکیں. فتلقتہ فاطمہ علی الباب، تو دروازے پر جناب فاطمہ کی ملاقات ہوئی، جناب فاطمہ آئیں. تو جناب فاطمہ نے کہا، فقالت فاطمہ یبن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، اے ابن خطاب، میں یہ دیکھتی ہوں، میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ کیا تم ہمارے گھر میں آگ لگا دو گے. فقال نعم، تو کیا جواب دیا کہ ہاں میں آپ کے گھر میں آگ لگا دوں گا. آپ دیکھیے یہ انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586 میں. اور یہ بلاذری بھی کوئی جدید عالم دین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کی وفات بھی جو ہے وہ 278 ہجری میں، یعنی کہ ابن قتیبہ دینوری کے 2 سال بعد 278 یا 279 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ دونوں ہم عصر جو ہیں وہ عالم دین رہے ہیں، اور قدیم آج سے 1200 سال پہلے انہوں نے زندگی گزاری ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے. پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اب آئیے محمد بن جریر طبری، ٹھیک ہے، ان کی کتاب مشہور ہے تاریخ طبری. یہ اپنی کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 میں صحیح روایت ہے، یعنی باقاعدہ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تاریخ یہ صحیح روایت جو کیا ہے یہ صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. صحیح روایت میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان زیاد ابن کلیب قال اتا عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحہ والزبیر ورجال من المہاجرین، کہ عمر ابن خطاب یہ مولا کائنات کے گھر آئے، اور اس حال میں آئے کہ مولا کائنات کے گھر میں مولا کائنات خود موجود تھے، طلحہ و زبیر موجود تھے، اور بعض وہ مہاجرین لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. فقال، اور یہ جملہ کہا، واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ، کہ خدا کی قسم، یہ کون کہہ رہا ہے، خلیفہ ثانی، کہ خدا کی قسم تم سب کے سب باہر نکلو، ورنہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا. اب چوتھا حوالہ یہ عالم اہل سنت مسعودی، جن کے متعلق اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھے، حالانکہ صاحب کتاب الغدیر یعنی علامہ امینی نے جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے ان کو عالم اہل سنت میں سے ہی شمار کیا ہے. یہ اپنی کتاب جو ہے اثبات الوصیہ، بہت مشہور کتاب ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فہجموا علیہ واحرقوا بابہ، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان لوگ، اب یہاں پہ نام نہیں ہے کہ ان لوگوں نے، اب نام کن لوگوں نے ہجوم کیا، ابھی آپ کو اس سے پہلے 2 روایتیں سنا چکا ہوں، 2 کتابوں سے، 2 قدیم ترین کتابوں سے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ فہجموا علیہ واحرقوا بابہ، کہ مولا کائنات کے گھر پر ہجوم کیا، حملہ کیا، اور ان کے دروازے کو آگ بھی لگا دی. اس لیے میں نے کیا کہا تھا کہ کسی ایک عالم اہل سنت کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں کہ سارے واقعات کو مل جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سب نے کچھ لکھا ہے. ابھی اس سے پہلے 2 تھے جنہوں نے کیا، فقط دروازے پر آنا اور آگ ہاتھ میں لیے ہوئے دھمکی دینے کا ذکر کیا. مسعودی نے کیا لکھا کہ نہیں، بلکہ ہجوم کیا اور دروازے کو آگ بھی لگا دی. وَاسْتَخْرُجُوهُ كُرْهًا، اور زبردستی مولا کائنات کو دروازے گھر سے باہر نکال کر لے گئے. وَزَغَتُوا سیدۃ النساء بالباب حتی اسقطت محسنہ، اور در و دیوار کے درمیان میں اس طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا کو پیس دیا گیا کہ جناب محسن کی شہادت واقعی، اور جو کہ بطن مادر میں تھے ان کا اسقاط ہوا. آپ دیکھیے کہ اب تیسرا حوالہ اس بات الوصیہ میں مسعودی نے کیا لکھا کہ اب تک یہ تھا کہ دروازے پر آ کے دھمکی دے رہے تھے، انہوں نے کیا لکھا کہ نہیں، دروازے پر آئے، آگ بھی لگائی، اور اس طریقے سے در و دیوار کے درمیان جناب فاطمہ آئیں کہ جس کی وجہ سے جناب محسن ساقط ہوئے. پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے واقعات ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں.
مزید آئیے ابن ابی الحدید معتزلی، یہ بھی عالم اہل سنت ہیں، یہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 271 میں لکھتے ہیں، جو میں نے جملہ کہا تھا کہ جب آپ ان باتوں کو سنائیں تو لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں بخت دھمکی کی بات تھی، نہیں، گھر دروازے پر آئے بھی، دھمکی بھی دی، اور اب تک یہ ثابت ہوا کہ گھر میں آگ بھی لگائی اور جناب محسن ساخط بھی ہوئے۔ اب اس روایت کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ضرب بھی لگائی گئی تھی، مارا بھی گیا تھا۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں، حوالہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان عمر ضرب فاطمہ بالصوت وضرب الزبیر بالسیف، کہ عمر کہ جنہیں لوگ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، انہوں نے جناب فاطمہ زہرا کو کوڑے سے مارا بھی اور تلوار سے زبیر کو مارا تھا۔ وَإِنَّ عمر قصد منزلها وفیہ علی والزبیر والمقداد وجماعہ ممن تخلفوا، اور عمر نے بیت علی، خانہ جناب فاطمہ اور مولا کائنات کا قصد کیا، وہاں گئے کہ جس میں وہ لوگ موجود تھے، یعنی طلحہ، زبیر، مقداد اور باقی وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت ابھی نہیں کی تھی خلیفہ اول کی۔ تو یہ بہرحال یہ میں نے عقید میں عرض کیا۔ اب آئیے ایک اور صفحہ، ایک اور جو ہے حوالہ، الوافی والوفیات، الصفدی نامی عالم اہل سنت ہیں، یہ اپنی کتاب الوافی والوفیات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76، یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ، کہ عمر جنہیں مسلمان خلیفہ ثانی کہتے ہیں، انہوں نے بطن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ضرب لگائی، کب؟ بیعت والے دن، حتی القت المحسن من بطنہا، یہاں تک کہ اس ضرب کی وجہ سے جناب محسن جو کہ بطن مادر میں موجود تھے ان کی شہادت واقع ہوئی، ان کا اسقاط ہوا۔ تو عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیے، اور امت مسلمہ کو دعوت فکر ہے کہ بعد پیغمبر نبی کی لخت جگر، نبی کی وہ بیٹی کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام، یہ حتیٰ اہل سنت کی مشہور کتابوں میں موجود ہے کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی۔ ایسی لخت جگر کے متعلق اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ جن کا ذکر نہ فقط شیعہ کتابوں میں موجود ہے بلکہ اہل سنت کی بھی قدیم سے قدیم ترین کتابوں میں ان تمام باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب آئیے، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان لوگوں نے نبی کی بیٹی پر ظلم و ستم کیا، اس طرح کے ظلم ڈھائے، تو یہ فقط یہ نہیں ہے کہ فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم ہوا، نہیں، بلکہ نبی تو یہ فرما چکے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے مظالم فقط فاطمہ کے اوپر نہیں ہو رہے تھے بلکہ پیغمبر اسلام کے اوپر بھی ہو رہے تھے، اور پیغمبر اسلام کے اوپر ظلم ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید میں صاف صاف طور پر یہ ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ نے ساری باتوں کو ذکر کر دیا ہے، بس امت مسلمہ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور خود فیصلہ کرے، خود حکم لگائے کہ نبی کی چہیتی بیٹی کہ جن پر اس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے، کیا پیغمبر اسلام ایسے لوگوں سے راضی ہوں گے؟ کیا پیغمبر اسلام ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنانے پر آمادہ ہوں گے کہ جنہوں نے بعد پیغمبر اسلام کے آل کا لحاظ نہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔